ڈپریشن کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے کیونکہ یہ اس پرسن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ سچویشن آپ کو اندر سے بالکل خالی، تنہا اور کھوکھلا کر دیتی ہے، اور آپ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیڈنس اور ڈپریشن کے معاملے میں تو آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کچھ بھی ذرا بھی تبدیل کریں، کیونکہ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ علمارا، اور آج ایک نئی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں۔ ویورز، ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں جب ہم بہت اداس، تنہا، ویک اور ڈپریس محسوس کرتے ہیں، لیکن اس سچویشن میں مدد لینا ایک بہت ہمت والا اور بریوری والا سٹیپ ہے۔ If you are taking help, you are seeking professional help، تو یہ ویکنس نہیں ہے۔ It is very brave that you are taking step for yourself. Now listen to me. اب چاہے آپ سیڈنس میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں، ہم نے اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کے بہت سے طریقہ علاج ہیں۔ میں آپ سے کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز شیئر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان ٹریٹمنٹ آپشنز پر عمل کر کے آپ کو جو ٹریٹمنٹ آپشن اچھا لگتا ہے، جو سوٹ کرتا ہے، آپ اس پر عمل کریں، اپنے پیاروں کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ ان چاروں ٹریٹمنٹ آپشنز کو مل کر فالو کریں گے تو یہ پاور بوسٹر ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو چلیں مل کر سمجھتے ہیں کہ سیڈنس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے، اور ہم اپنے مزاج کو اور اپنے موڈ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹریٹمنٹ آپشن ہے میڈیکل اینڈ تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ۔ اس میں آپ نے اپنی سیڈنس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیڈنس پرسسٹنٹ ہے اور ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے، موسٹلی 2 ویک سے زیادہ اگر سیڈنس رہے تو اس کو ڈپریشن کی طرف سمجھا جاتا ہے کہ یہ اب ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیڈنس پرسسٹنٹ ہے تو آپ اس کے لیے کسی تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر کے کاؤنسلنگ لیں یا تھراپی لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھراپی اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے اور افاقہ نہیں ہو رہا، تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اینٹی ڈپریسنٹس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تھراپی اور میڈیسنز۔ دوسرا ٹریٹمنٹ آپشن ہے اسپرچول ہیلنگ، یعنی روحانی طریقہ علاج۔ اس طریقہ علاج میں آپ اپنی پوری توجہ اور پورے دل کے ساتھ، یاد رکھیں اسپرچول ہیلنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ اور پورے دل کے ساتھ، آپ کا جو بھی ریلیجن ہے، آپ اپنی پریئر کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ آپ کو جو بھی پرابلم ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اسے بتائیں۔ آپ کو دعا کرنی ہے کہ آپ کو سکون چاہیے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، آپ کو جو بھی پرابلم ہے وہ آپ نے دعا کر کے مانگنا ہے، بتانا ہے، اور آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ کو دے گا، ضرور دے گا۔ آپ کو ٹرسٹ رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے کہ اس کائنات کے مالک، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے سامنے میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، میں اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کو دے گا، ضرور دے گا، بس آپ کو انتظار کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے اور ریگولرلی یہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو کچھ ہی دنوں میں خود بخود فرق محسوس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اس کو اور زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی دعا کے ساتھ، وہ یہ کہ آپ شکر ادا کرنا سٹارٹ کریں۔ آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں، بی تھینکفل، اس کو فیل کریں، بی گریٹفل کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ ساتھ میں دعا کریں اور ساتھ میں گریٹفل رہیں، ساتھ میں شکر ادا کریں۔ تو یہ 2 چیزیں اسپرچول ہیلنگ میں بہت زیادہ افیکٹو ہیں اور یہ بہت زیادہ آپ کو امپروومنٹ فیل کروائیں گے۔ تھرڈ ٹریٹمنٹ آپشن ہے چینج یور لائف سٹائل۔
آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور اس سے آپ کو خود بخود فرق محسوس ہوگا. آئی نو اٹس ریئلی ہارڈ، کیونکہ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہم تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، اور سیڈنس اور ڈپریشن کے معاملے میں تو آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کچھ بھی ذرا بھی تبدیل کریں، کیونکہ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو. لیکن اگر آپ نے اپنی حالت بدلنی ہے اور اپنی سچویشن کو بدلنا ہے تو اس کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کو تھوڑا بہت اس میں چینج کریں، تو آپ کی سچویشن خود بخود وہ سیڈنس والی اور ڈپریشن والی جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو لائف کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی لائف کے اندر ایکسرسائز انٹروڈیوس کروانی ہے. آپ ڈیلی تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کریں. آپ نے ایکسرسائز یا واک کو اپنی لائف کا حصہ بنا لینا ہے. ڈیلی 20 یا 30 منٹ جو ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے یا واک کرنا ہے اور اس کو اپنی روٹین بنا لینی ہے. سٹارٹ میں مشکل لگے گا لیکن آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ نے کنسسٹنٹلی اس چیز کو جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے سونے کا ایک ٹائم بنا لینا ہے، ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے. آپ نے روز ایک ٹائم پہ سونا ہے اور ایک ٹائم پہ اٹھنا ہے، اور منیمم آپ جو ہے 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ لازمی لیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. فریش فروٹ، ویجیٹیبلز، فریش فوڈ اور میٹ، پروٹین اور وائٹامن ڈی کا جو ہے وہ انٹیک جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے اپنی ڈائٹ میں. اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اپنے آپ سے نفرت نہیں کرنی. آپ کی جو بھی فیلنگز ہیں ان کو لکھنا سٹارٹ کریں، اور آپ کو جو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، آپ اس کو لکھیں. روز جب آپ یہ تمام چیزیں اپنی لائف میں انٹروڈیوس کروائیں گے اور اپنی ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو لکھنا سٹارٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ ان فیلنگز کا زور ٹوٹتا جائے گا اور آپ کی لائف جو ہے ایک روٹین میں آ جائے گی اور اس میں امپروومنٹ آپ کو خود ہی محسوس ہوگی. اور چوتھا آپشن ہے سیک سپورٹ فرام یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس. ویورز، اگر آپ کے اچھے دوست ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پرسن ہے جو اس سچویشن سے سیم گزرا ہے اور وہ آپ کی سچویشن کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہیں، تو آپ اپنی بات ان کے ساتھ شیئر کریں. آپ اپنے ایموشنز ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے مشورہ لینے کی، گائیڈنس لینے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے یا آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی میری بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، تو سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ تو ہمیشہ سے موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کے ساتھ اپنی فیلنگز کو بیان کریں، ان سے گائیڈنس لیں، ان سے تھراپی لیں، ان سے کاؤنسلنگ لیں اور اپنی سچویشن کو بہتر بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ گزاریں. ایسے لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوں اور جو آپ کا موڈ اپ لفٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہوں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی موٹیویشن اور آپ کا موڈ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کو کسی ایسے فیملی ممبر یا فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے اور جو آپ کے موڈ کو اپ لفٹ کر سکے. تو کوشش کریں کہ آپ ایسی پازیٹیو کمپنی، ایسے لوگوں کو جوائن کریں، ایسے فرینڈز بنائیں جو آپ کو بھی موٹیویٹ کرنے میں آپ کا ساتھ دیں. لسن ٹو می، سیڈنس یا ڈپریشن میں ہونا کوئی ویک ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ ہمارے مائنڈ کا ایک مینٹل سگنل ہے جو ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو، ہماری مینٹل ہیلتھ کو اٹینشن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے جس کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو ان سگنلز کو اگنور نہیں کریں. اگر آپ سیڈنس میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں تو اس پہ غور کریں کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا مائنڈ مجھے یہ سگنلز دے رہا ہے. ویورز، اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا اس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ یو آر ناٹ الون، آپ اکیلے نہیں ہو. ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں. اس سچویشن میں تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر سے بات کریں
اور اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیں۔ آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ اس کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بہت اچھی اور فل پوٹینشل والی زندگی گزاریں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز کے ساتھ، یا کسی ایسے انسان کے ساتھ جو اس سچویشن سے گزر رہا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس کاوش میں کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس میں میرا ساتھ دیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں، یو آر ویری امپورٹنٹ and you deserve happiness. See you soon in next video.